بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، عورت کے تین روپ ہیں۔ عورت کبھی تمہید زندگی بنتی ہے تو اسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ بیٹیاں زندگی کی امید ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں جینے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ جن گھروں میں بیٹے ہوتے ہیں ان کے نسبت بیٹیاں جن گھروں میں ہوتی ہیں وہاں جینے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی رحمت ہے۔ حکم معصوم یہ ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو پہلے بیٹی سے بات کرو۔ جن عورتوں کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے، جن بیویوں زوجاؤں کے ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ہوتی ہے، ان کو فضیلت حاصل ہے ان عورتوں پر جن کے ہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے۔ جس کے ہاں 3 مسلسل بیٹیاں ہوں، نبی فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹی کے ہونے پہ گردنیں لٹکنی نہیں چاہیے، بیٹی کے ہونے پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا ہوا تو لڈو بٹے پورے محلے میں، بیٹی ہوئی تو گردنیں جھک گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب کے 6 بیٹیاں ہوئیں، ہر بیٹی پہ لڈو بانٹتے رہے، 7واں بیٹا ہو گیا تو چپ لگ گئی، انہیں خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا صاحب ایسے مرحلے پہ تو تمہیں پورے شہر کو کھانا کھلانا چاہیے تھا، 6 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے۔ کہنے گا نہیں، پریشانی بڑھ گئی۔ تھک رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے پریشانی بڑھ گئی۔ کہنا نہیں بیٹا ہوا ہے، کہنا بیٹا ہوا جبھی تو پریشان ہوا ہوں، اس کی تربیت کرنا پڑے گی۔ کہا بیٹی کی تربیت نہیں کرنا پڑے گی؟ کہا نہیں، بیٹی اخلاقیات لے کر آتی ہے اور بیٹے کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو خبردار، زمانے جاہلیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زندہ درگور کرتے تھے، اب بیٹی کے ہونے پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ نہیں، بیٹی جس گھر میں ہو اس گھر میں تو فاطمہ کی خوشبو ہوتی ہے، سیدہ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ جتنا خوش ہمیں بیٹیوں کے اوپر ہونا چاہیے اتنا بیٹوں پر پریشانیاں ہونی چاہیے۔ جی، تمہید زندگی ہے بیٹی، بہت پیار کی ضرورت ہے اس بچی کے ساتھ۔ بچیوں کا خیال رکھنا، بچیوں کو پڑھانا، بچیوں کے مدرسے کی ضرورت ہے، بچیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ کہ یہ کیا کرے گی پڑھ کر؟ اسے تو جا کے ہنڈیاں پکانی ہے۔ اسے ہنڈیاں نہیں پکانی، بچہ پالنا ہے۔ ہنڈیا کا نوکرانی بن کے جا رہی ہے کیا؟ وہ تو گھر میں اپنے ابا کے بھی پکاتی تھی تو شوہر کے بھی پکا لے گی، کوئی خاص بات ہے؟ یہاں بھی پکاتی تھی وہاں بھی پکا لے گی، تو وہ تو کرنا ہی ہے اسے۔ مگر شادی تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ہنڈیاں پکائے گی، صفائیاں کرے گی، جھاڑویں دے گی۔ بیٹی اس لیے جا رہی ہے، بیٹی کو اس لیے پالا جا رہا ہے کہ اس کی گود میں بچہ آئے گا، اور بچہ تو اس کی گود میں دے نا جو خود تعلیم یافتہ ہو، جی، جو پڑھی لکھی ہو، شعور یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو۔ تو بچیوں کو پڑھانے کی، بچوں کی نسبت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچے میرا کوئی بھی عزیز کے بچیوں کو پڑھا کر ہم کیا کر لیں گے۔ کہیں بھی جائے گی وہاں تعلیم لے کر جائے گی۔ آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں، زمینوں سے تعلق رکھا ہے آپ نے، جی ایسا ہی ہے۔ گندم کی فصل جس زمین میں بوئی جاتی ہے وہیں سے کاٹی جاتی ہے، لیکن چاول کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہاں سے کاٹی نہیں جاتی، اس کے لیے زمین بدلنی پڑتی ہے۔ دوسری زمین میں جا کے قابل درو ہوتی ہے، اسے کاٹنے کے قابل ہوتی ہے، فصل بنتی ہے۔ یہی فرق ہے لڑکے میں اور لڑکی میں۔ لڑکا اپنے باپ کے گھر باکمال ہوتا ہے، لڑکی دوسرے گھر جا کے باکمال ہوتا ہے۔ وہ یہاں کے سیکھتی ہے۔ لڑکی اپنے شوہر کے گھر جا کے باکمال ہوتی ہے۔ مولانا اسے تو پراٹھا پکانا نہیں آتا، اسے تو استری کرنا نہیں آتی، گھر کی صفائی کرنا نہیں جانتی، جی نمک زیادہ کر دیتی ہے، مرچیں کم کر دیتی ہے۔ تجربے کار چاہیے تھی تو پھر تو 70 سال کی لاتے آپ۔ یہ بیچاری 18 سال کی تو نا تجربے کار ہی ہے۔
آرزو یہ ہے کہ جوان ہو، 18 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، تجربے 80 سال کے چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ تو سیکھے گی نا یار. بچیاں عزیزان گرامی ان کا خاص خیال رکھیں. یہ تمہید زندگی ہے. جو رحمت للعالمین ہو اس پہ اگر کوئی رحمت بنا ہے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. تمیز زندگی. پھر یہ روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی بنتی ہے. اور اصل زندگی یعنی زوجیت. یہ زوجہ بن جاتی ہے. اور زوجہ بننے کا مطلب تسکین نفس نہیں ہے. وہ تو ہے، وہ تو خود بخود ہے. اس کے لیے تو خاص ضرورت نہیں ہے کسی بات کے کہنے کی. زوجیت کا مقصد تسکین نفس نہیں ہے بلکہ تشکیل سماج، تربیت سماج ہے. یہ جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو شوہر کے لیے مددگار بنتی ہے. بیوی کا کام شوہر کو مدد فراہم کرنا اور شوہر کا کام زوجہ کو مدد فراہم کرنا. کون سی مدد؟ کیا ہنڈیا پکانے میں مدد؟ نہیں عزیزو، قربان جائیں جناب زہرا کے نام نامی پر. شادی کے دوسرے روز جب مولا علی سے مولا نبی نے پوچھا یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا. ہمارے معاشرے کا کوئی سسر اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا کیونکہ ذہنی کہیں اور گیا ہوا ہوتا ہے. لیکن سرکار نے اپنے داماد سے سوال کیا یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا. جواب سنیے مشکل کشائے کائنات کا، مولا کائنات کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. مجھ علی نے زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. جو علی کو مدد کر رہی ہو، جو علی کو مدد فراہم کر رہی ہو. تو میاں بیوی کا رشتہ مدد فراہم کرنا ہے اللہ کی اطاعت میں. شادی سے پہلے یہ نماز جماعت میں پہنچتے تھے، شادی کے بعد ان کی نماز چھٹ گئی. تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے، یہ حیوانیت بڑھی. نماز جمعہ میں برابر پہنچتے تھے، شادی کے بعد نماز جمعہ میں نہیں پہنچ رہے. تو شادی نہیں ہوئی ہے، حیوانیت بڑھ گئی. شادی سے پہلے داڑھی تھی، شادی کے بعد داڑھی صاف. توجہ ہے؟ تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے، حیوانیت بڑھی ہے. اگر شادی کے بعد اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہے تو شادی ہے. جی مجلس میں نہیں پہنچ رہے، امام بارگاہ نہیں پہنچ رہے، جلوس میں نہیں جا رہے، وہ پرانے کام سارے چھوڑ دیے، ساری نیکیوں کے کام چھوڑ دیے اس لیے کہ شادی ہو گئی ہے. تو پھر تو یہی دعا کرنی چاہیے اللہ کرے کسی کی شادی نہ ہو. توجہ ہے؟ اصل زندگی اللہ کی اطاعت، زوجیت. اور پھر نتیجہ زندگی ہے. نتیجہ زندگی عزیزان گرامی جسے ماں کہا جاتا ہے. ماں نتیجہ زندگی ہے. ہماری زندگی کا نتیجہ، ہمارا نتیجہ، ماں کا نتیجہ وہ رشتہ ہے. اللہ نے سیدہ کو سارے روپ عطا کیے مگر سیدہ کے لیے ایک رشتہ رکھ لیا اور وہ بہن نہیں بنایا کسی. سیدہ کے ہاں بھائی نہیں رہا. زوجہ ایسی کہ علی کی زوجہ، بیٹی ایسی کہ مصطفیٰ کی بیٹی، ماں ایسی کہ حسنین جیسے بچوں کو تربیت کرے. ایک کردار جو معاشرے کا اہم ترین کردار ہے وہ ہے بہن کا کردار. لہذا اب ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے گی. اور ثانیہ زہرا کربلا میں بھائی کے ساتھ کھڑی ہوگی جو شریکت الحسین کہلائی گی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.